کہ 10ویں محرم الحرام یہی وہ تاریخ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا کی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری کے لیے روزے کا اہتمام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا، اور جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کے درمیان عاشوراء کا روزہ ہی فرض تھا، لوگ اس دن روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو جس کا جی چاہتا تھا یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا تھا، اور جس کا جی چاہتا تھا وہ افطار کرتا تھا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات اور زمانے کو پیدا کیا، پھر کسی حکمت کے تحت بعض زمانوں کو بعض پر فوقیت بخشی۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقامات کو نمایاں فضیلت عطا کی ہے، مثلاً مسجد نبوی، مسجد حرام، وہاں پر نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ دیگر مساجد میں نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایام کو مثلاً جمعہ کو دینوں کا سردار قرار دیا۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں مختلف احادیث میں الگ سے فضیلتیں بیان ہوئیں۔ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں ان کے سلسلے میں روایات کے اندر ان کی فضیلت سے متعلق مختلف احادیث وارد ہوئیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینوں کو کسی خاص حکمت کے تحت جو شرف بخشا ہے اس میں محرم الحرام بھی ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم کا اولین مہینہ ہے۔ گویا کہ محرم الحرام کا جب آغاز ہوتا ہے تو ہماری زندگی کا ایک ورق، ہماری زندگی کا ایک صفحہ وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم ایک نئے باب کی شروعات کرتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہمیں جو مہلت عمل ملی ہوئی ہے وہ بڑی مختصر ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر 60-70 سال کی مدت لے کر آیا ہے، اور اسی میں وہ جو عمل بھی کرے گا اس کا اسے جواب دینا پڑے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی خشیت اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں غور و فکر کرتا رہے، اس بات کا جائزہ لیتا رہے کہ ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے اس نے کیا سرمایہ جمع کیا ہے۔ تو یہ ہم سب کا یقین ہے کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ایک مخصوص ایک مختصر سی مدت لے کر ہم یہاں آئے ہیں۔ اس کا ایک ورق، ایک صفحہ ہماری زندگی سے ختم ہو گیا۔ اب ہم محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کے مطابق نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں۔
تو ہمیں اس مہینے کا استقبال کرتے ہوئے اپنی سابقہ زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک ورق جو ختم ہوا، کیا اس میں ہم نے بحیثیت مومن ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں ان ذمہ داریوں کو انجام دیا؟ کیا ہم نے نماز کی صحیح طور پر ادائیگی کی؟ کیا قرآن کریم سے تعلق ہمارا مضبوط ہوا؟ قرآن کریم سے تعلق کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو ہم نے پورا کیا؟ کیا ہم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ہم نے صحیح طور پر ادا کیا؟ اگر ان سوالوں کا جواب اطمینان بخش نہیں ہے تو قدرت نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں پھر سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا یہ جو نیا باب شروع ہو رہا ہے ہم اس کو ایمان کے ساتھ، توبہ کے ساتھ اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہ وقت یہ بہت قیمتی ہے۔ ہجرت، محرم الحرام کا یہ مہینہ یہ ہمیں وقت کی اہمیت، وقت کی قدر و قیمت کو بتاتا ہے۔ انسان اگر اس دنیا کے اندر مال و متاع سے محروم ہے، ممکن ہے کہ وہ کوشش کر کے، محنت کر کے کچھ مال و متاع حاصل کر لے، لیکن ہماری زندگی کا جو قیمتی وقت ہم سے رخصت ہو گیا اس کے حصول کا پھر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کی جو مہلت عمل ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم اسے دوبارہ اگر چاہیں کہ پھر سے حاصل کر لیں تو ہم اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے کتنی ہی قریبی اعزاء رشتہ دار ہوں گے، یقیناً ہوں گے، جو گزشتہ سال ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، اب ہم چاہ کر بھی انہیں اپنے درمیان واپس نہیں لا سکتے، تو لہٰذا ہمیں یہ جو مہلت ملی ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی کوشش، اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت، اس کی بندگی اور اس کے احکام کی بجاوری میں گزر بسر کرنا چاہیے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہمیں ہجرت کی یاد بھی دلاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کی، اسلامی تقویم کا یہ جو مہینہ ہے ہجرت سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو یہ ہمیں ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ ہجرت اسلامی تاریخ کا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ صبر، ایثار، قربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لٹا دینے کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربان کر دیا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا مال و متاع چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، تمام چیزیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا۔ تو ہجرت کا یہ جو سبق ہے یہ بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دین ہمارے نزدیک ہماری سب سے بنیادی ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر کبھی دین اور دنیا کے درمیان ٹکراؤ کی نوبت آئے تو ہماری ترجیح دین کو اختیار کرنے کی ہونی چاہیے۔ دین کے لیے ہماری راہ میں خواہ کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، خواہ کتنی ہی آزمائشیں کیوں نہ آئیں، خواہ اس کے لیے ہمیں کتنی بڑی سے بڑی قربانیاں ہی کیوں نہ دینا پڑے، ہمیں اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ حاضرین، محرم الحرام کی عظمت کے کئی پہلو ہیں۔ عربوں کے اندر زمانے جاہلیت میں بھی وہ اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ ان کے یہاں 4 مہینے جو حرمت کے مہینے تھے وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے تھے، محرم اس میں شامل تھا۔ یوم عاشوراء یعنی محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے، عرب میں بھی اس دن روزہ رکھنے کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 10ویں محرم الحرام کو ہی خانہ کعبہ کا جو غلاف پہنایا جاتا تھا اس کا اہتمام 10ویں محرم الحرام کو پہلے بھی کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے اہل عرب اس دن روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں یہود محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت کی تو لوگوں نے یہ بتایا کہ 10ویں محرم الحرام یہی وہ تاریخ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا کی۔
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری کے لیے روزے کا اہتمام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، اور جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کے درمیان عاشورہ کا روزہ ہی فرض تھا، لوگ اس دن روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو جس کا جی چاہتا تھا یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا، اور جس کا دل چاہتا تھا وہ افطار کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں یہ فرمایا کہ اگر اگلی سال مجھے زندگی نصیب ہوئی تو 9ویں تاریخ کو بھی میں روزے کا اہتمام کروں گا۔ چنانچہ آج تک مسلمان 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تاریخ کا یہ واقعہ اس دن پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے نجات کا، اس میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ ہم میں سے ہر شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، ان کے ایثار، ان کی جرات، ان کی بے باکی سے بھی واقف ہے، اور فرعون کے نام سے بھی ہر کوئی واقف ہے۔ قرآن کریم نے بہت تفصیل سے بار بار مختلف انداز اور مختلف اسلوب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کو اہل ایمان کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن کریم کے صفحات کا اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے زیادہ مفصل اگر کسی نبی کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ فرعون وہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکومت، اقتدار، سطوت سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن اس کا وہم و گمان یہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس پر فتح حاصل نہیں کر سکتی، اس کو زیر نہیں کر سکتی۔ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت دنیاوی لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تو جمعیت تھی، نہ تو طاقت و قوت تھی، نہ تو کر و فر کا ساز و سامان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ چنانچہ جب فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو دنیا نے یہ دیکھا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا کے اندر غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات بخشی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا یہ احساس جو اہل ایمان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اگر یہ احساس صحیح طور پر اہل ایمان کے دلوں میں جاگزی ہوں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے عزم کو، ان کے ارادے کو، ان کی قوت کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ مسلمان اہل ایمان چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ محسوس ہو رہا ہو، لیکن یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا یقین اسے ہوتا ہے، وہ اس کے ایسے ایسے کارنامے انجام دلواتی ہے کہ دنیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو یوم نجات کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احسان مندی کے تحت روزے کا اہتمام کیا۔ اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، اس کا اعتراف ہونا چاہیے، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قدر شناسی کا یہ تقاضا ہے کہ شکر گزاری کو بجا لایا جائے۔ حاضرین، یوم عاشورہ کو اسلامی تاریخ میں اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ایک واقعہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ محرم الحرام کی عظمت، اس کی اہمیت کو اسی کے ساتھ منسوب کر کے جانتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی واقعہ ہے۔ جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال نے اسی 10ویں محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی شہادت پیش کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ اقتدار کے حصول کی جنگ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے انحرافات، دین حق سے بیزاری، مسلم امہ کے خلاف جو انتشار دیکھا،
اس کے نتیجے میں انہوں نے اس کے خلاف علم بلند کیا، اگرچہ جس کا انہوں نے مقابلہ کیا اس کے مقابلے میں ان کی عددی قوت بہت مختصر تھی، لیکن پھر بھی اپنے اصول، اپنی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اسی 10ویں تاریخ کو شہادت کا ایسا ایک عظیم الشان واقعہ پیش کیا جسے اس دن بہت سارے لوگ یاد کرتے ہیں۔ حاضرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ کس مقصد کے لیے تھی؟ آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، ماتمی مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کی وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ محرم الحرام کا یہ پیغام در حقیقت ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو ظلم کے خلاف یہ آواز بلند کرنا، یہی در حقیقت محرم الحرام کا اصل پیغام ہے۔ یہ ظلم صرف حکومتی سطح پر نہیں ہوتا، بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی قدم قدم پر ہم ظلم کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کہیں کمزوروں کے حقوق دبا لیے جاتے ہیں، کہیں وراثت کی صحیح طور پر تقسیم نہیں کی جاتی، کہیں یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے، کہیں مزدور کو اس کی مزدوری نہیں دی جاتی، کہیں کسی کے ساتھ دھوکہ دہی، ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے گرد و پیش اس طرح کے جو واقعات روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں، ان کے خلاف آواز بلند کرنا، ان کے خلاف ڈٹ جانا، ان کے خلاف صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روک دینا، یہ در حقیقت محرم الحرام کا اصل پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ تمام واقعات ہمیں اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں ظلم کے ازالہ کی کوشش کرنی چاہیے، اور دین ہمارے نزدیک سب سے محبوب ہونا چاہیے۔ دین کے سلسلے میں ہم کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی در حقیقت اس ماہ محرم کا اصل پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کے خلاف اٹھنے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے، اور جو بھی صاحب حق ہیں ان کو ان کے حقوق دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔